نہیں ہوئے، اعلان نبوت نہیں کیا، بچپنا میں ہے، 1 دن کی عمر ہے، پھر بھی وہ نبی ہے، پھر بھی وہ نبی ہے۔ اور یہ رسول کا معجزہ ہے کہ آپ اونٹنی پر جیسے حلیمہ لے آئی، اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھرایا۔ کہتے ہیں کہ میری اونٹنی کمزور تھی، لاغر تھی، چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، جیسے یہ رحمت والے بچے کو میں نے لے کر بیٹھی تو میری اونٹنی میں توانگی آ گئی، تندرستی آ گئی، چستی آ گئی۔ اب میری اونٹنی ایسی چلنے لگی کہ میں روکتی ہوں تو رکنے کا نام نہیں لیتی۔ دائی حلیمہ پریشان ہے، اور دائی حلیمہ سمجھ گئی کہ یہ بچہ بڑا ہی برکت والا ہے، بڑا ہی عظمت والا ہے، یہ بچے کی برکت ہے کہ میری اونٹنی میں اتنی تبدیل ہو گئی۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میں لے کر چلی، جیسے خانہ کعبہ کے پاس سے میری اونٹنی گزری تو میری اونٹنی نے خانہ کعبہ کو طواف کیا۔ سبحان اللہ۔ اور میری اونٹنی کہہ رہی ہے اے اللہ یہ بچہ بڑا ہی برکت والا ہے، بڑا ہی رحمت والا ہے کہ میں لاغر تھی، اس کی برکت سے میری جان میں جان آ گئی، میں مردہ تھی، اس کی برکت سے مجھے قوت آ گئی، مجھے دودھ نہیں تھا، اس کی برکت سے میرے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اے اللہ یہ بچہ بڑا ہی برکت والا ہے، بڑا ہی رحمت والا ہے۔ جانور کو علم ہے، لیکن ایک 14ویں 15ویں صدی کے ملا یہ گستاخ رسول نہیں سمجھ رہے آج تک کہ رسول کی عظمت کیا ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میں نکلی تو جتنی دائیاں آئی تھی سب آگے تھی، اب جیسے ہی رسول اللہ کو لے کر بیٹھی تو کہتی ہے کہ سب سے پیچھے میری سواری تھی، لیکن میری سواری اتنی تیز رفتاری سے دوڑی کہ سب سے آگے نکل گئی۔ دائیاں کہتی رک جا رے، رک جا حلیمہ، رک جا رے، رک جا۔ اے حلیمہ کیا بات ہے، وہ وہی سواری ہے جو چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، جو کمزور تھی، جو لاغر تھی۔ اے حلیمہ کیا بات ہے، کیا تو نے سواری بدلی ہے؟ حلیمہ کہتے نہیں دائیوں سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا۔ یہ سوار کی برکت ہے کہ میری اونٹنی میں قوت آ گئی، میری اونٹنی میں طاقت آ گئی۔ اب میں روکنا چاہتی ہوں تو اونٹنی رکنے کا نام نہیں لیتی۔ پتہ یہ چلا آخری میں آنے کے بعد بھی سب سے اول ہے۔ ہمارے رسول بڑے عظمت والے ہیں، میں کیا بیان کروں، وقت کا تقاضا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھی بہت سارے واقعات اور بچپنا کے، زندگی کے اور جوانی کے واقعے تھے، جیسے سے پروگرام رفتہ رفتہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ کا شکر ہے عرفان پٹھان ان کے والد نے اپنے گھر میں انتظام کیا، بس میں یہی التجا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے انتظام کیا ہے اور لوگوں کے گھر میں بھی جب پھنکشن ہو تو آپ بھی تشریف لائیے، سب لوگ تشریف لائیے، وقت کی پابندی کیجیے، علم سیکھیے اور سکھائیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ علم سیکھنا اور سکھانا۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت لوگوں کو نہیں بتائیں گے، جب تک حضور کی کیریکٹر کو ہم نہیں سمجھیں گے، تب تک ہمارے اندر دین کی وہ محبت اور ایمان کی وہ پختگی نہیں آئے گی۔ ہمیں کیریکٹر آف رسول سمجھنا بہت ضروری ہے، عظمت رسول سمجھنا بہت ضروری ہے، صحابہ کے عقیدے سمجھنا بہت ضروری ہے، تب جا کر ہمارے اندر بے پناہ محبت رسول پیدا ہوگی۔ اور جب تک ہمارے اندر بے پناہ محبت رسول پیدا نہیں ہوتی تب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ یہی اسٹڈی انگریزوں نے کیا ہے، انگریزوں نے یہی اسٹڈی کیا ہے کہ ایمان والوں کے دل میں رسول کی بے پناہ محبت ہے، بس اس کی محبت کو نکالو یہ کمزور ہو جائے گا۔ یہی کام کیا ہے انگریزوں نے، اس لیے آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے، گستاخی کی طرف زیادہ لوگ ہیں اور عشق کی طرف کم لوگ ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ آ جائے وہاں پر اپنے سر کو خم کر دو، اپنی عقل کو سٹاپ کر دو، فل سٹاپ لگا دو اپنی عقل کو۔ جہاں اللہ رسول کا معاملہ ہے وہاں اپنی کچھ نہیں چلانا، بس اللہ کا ماننا ہے، رسول اللہ کا ماننا ہے، تو ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ اور یہ میلاد النبی کا پروگرام کرتے رہیے بھائیوں، ہم ایسے کتنے پروگرام کرتے ہیں، برتھ ڈے کرتے ہیں، ولیمے کرتے ہیں، چھوٹے موٹے پروگرام کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ پروگرام کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، اور حصول برکت کے لیے یہ کرتے رہیے اپنے گھروں میں۔ میں تو کہوں گا کہ ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک دن آدھا پونا 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ضرور کرے،
ایک بار ٹرائی تو کر کے دیکھیں, آزما کر دیکھنے میں کیا حرج ہے, آزما کر تو دیکھیے, صرف نیت اچھی رکھے, نیت صاف رکھے, انشاءاللہ تعالی فیضان میلاد النبی سے ضرور فیضیاب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.